اللہ کی رحمت سے امید رکھیں. چھوٹی عبادتیں جن کو ہم کہتے ہیں اس کو معمولی نہ سمجھیں. 2 رکعت نماز پڑھنے کو معمولی سمجھتے ہیں، اس کو معمولی نہ سمجھیں. تسبیحات کو معمولی نہ سمجھیں. سب سے چھوٹا حسن یہ ہے کہ چلتے چلتے سلام کر لیا جائے، اس سے آپسی محبت پیدا ہوتی ہے اور چھوٹی نیکیاں کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ بڑے عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ الصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. وانیبوا الی ربکم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. محترم حضرات، قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت کی ہے جس کا ترجمہ ہے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر رکھی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. یقین جانو اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یقیناً بہت بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے. بس تم اپنے رب سے لو لگا لو. صرف اگر مختصر سی بات ہے تو یہ کہوں گا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اگر اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئے تو پھر کوئی فائدہ نہیں. ایک بار حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو حضور نے دیکھا کہ جبرائیل کچھ پریشان ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جبرائیل کیا معاملہ؟ آج میں تم کو غمزدہ دیکھ رہا ہوں، پریشان دیکھ رہا ہوں. حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ کے محبوب، آج میں اللہ پاک کے حکم سے جہنم کا نظارہ کر کے آیا ہوں. اس کو دیکھنے کے بعد میں غم زدہ ہوں. یہ جو آثار آپ محسوس کر رہے ہیں غم کے، یہ جہنم کو دیکھنے کے بعد ہوئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل مجھے بھی جہنم کے حالات بتاؤ. جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی 7 درجے ہیں، 7 منزلیں ہیں. اور پھر فرمایا کہ ان میں جو سب سے نیچے والا درجہ ہے اللہ نے اس میں منافقوں کے لیے جگہ بنا دی. پھر فرمایا اس سے اوپر چھٹا جو درجہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے مشرک کے لیے جگہ بنائی ہے، اللہ تعالیٰ مشرک کو اس میں ڈالے. پھر فرمایا کہ 5ویں درجے میں اللہ تعالیٰ سورج کو اور چاند کی پوجا کرنے والے کو اللہ تعالیٰ دوزخ میں ڈالے. بہت سارے لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں دنیا کے اندر اور بہت سارے لوگ چاند کی کرتے ہیں. ہندوستان میں ان کی تعداد بہت کم ہے. یہ جو سورج گرہن ہوتا ہے، یہ جو چاند گرہن ابھی ہم نے چند دن پہلے چاند گرہن ہم نے دیکھا، یہ اللہ تعالیٰ یہی بتاتے ہیں کہ یہ سورج، یہ چاند، یہ خدا نہیں ہو سکتے. یہ سورج بھی اللہ کے تابع ہے، یہ چاند بھی اللہ کے تابع. اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ 4تھے درجے میں آتش پرست لوگوں کو ڈالا جائے گا جو آگ کی پوجا کرتے ہیں. ہندوستان میں بھی جن کو ہم یہودی کہتے ہیں، ان کے یہاں ایک لکڑی جلائی جاتی ہے اور جب اس عبادت خانے میں اپنے ہاں لکڑی جلا دیتے ہیں تو 24 گھنٹے وہ کبھی لکڑی بجھتی نہیں ہے. اس کو ختم ہوتے ہی پھر دوسری لگا دی جاتی ہے. اس طرح سے جو ان کے معبد خانے ہیں جہاں وہ عبادتیں کرتے ہیں، 60 سال 70 سال 100 سال ہو گئے ہیں، وہ ان کی آگ جلتی رہتی ہے. وہ اسی کو خدا سمجھتے ہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ آگ بجھ جائے، کچھ غلطی ہو جائے تو اس آگ کو جلانے کے لیے پھر ایک بہت لمبا پروسیس ہوتا ہے ان کی. اور اللہ نے مسلمان کے لیے کیا پروسیس رکھا ہے؟ وضو کرو، مسجد میں آ جاؤ. بس اس سے آسان مذہب، اس سے پاکیزہ مذہب کوئی مذہب. اگر آپ کو کسی مندر میں بھی جانا ہے تو کم سے کم آج کے دور میں 100 روپے کا سامان لے کر جانا پڑے گا. الگ الگ لائنیں ہیں، جلدی آپ کو درشن کرنے ہیں تو 5000 دینے پڑیں گے. اور عام لوگوں میں جا کر رگڑنا ہے، اپنے آپ کو برباد کرنا ہے تو کھڑے رہو.
لیکن اسلام ایک ایسا پیارا مذہب ہے کہ جب اسلام میں آدمی داخل ہو جاتا ہے تو وہ تمام برائیوں سے، تمام پریشانیوں سے بچ جاتا ہے۔ تو بتایا کہ چوتھے درجے میں آگ کی پوجا کرنے والے کو رکھا جائے گا، اور پھر فرمایا کہ تیسرے درجے میں یہودیوں کو ڈالا جائے گا، اور پھر فرمایا کہ دوسرے درجے میں اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو ڈالیں گے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان۔ خاموش ہو گئے، پھر بولے نہیں، ایک بچ گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل خاموش کیوں ہو گئے؟ آگے بتاؤ پہلے درجے میں کون ہوگا؟ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے رسول پہلے درجے میں اللہ پاک آپ کی امت کے گنہگاروں کو ڈالے۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کی ساری امت کی حفاظت۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی کہ میری امت کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو آپ غمگین ہو گئے، پریشان ہو گئے، اور آپ نے اللہ رب العزت کے حضور دعا کرنی شروع کر دی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ 3 دن ایسے گزرے کہ اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لاتے نماز پڑھنے کے لیے، نماز پڑھتے اور فوراً نماز کے بعد اپنے جا کر حجرے میں چلے جاتے اور حجرے کو بند کر لیتے، دروازہ بند، اور سجدے میں صرف اللہ کے سامنے رونے کی آواز آتی تھی اور کوئی آواز نہیں آتی۔ صحابہ پریشان ہیں، حیران ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت کس لیے ہے؟ کسی کو پتا نہیں ہے کہ صرف مسجد آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پھر حجرے تشریف لے جاتے ہیں۔ جب 3 دن گزر گئے، لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کس کو بھیجا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دریافت تو کرے کہ آپ کو کون سی تکلیف ہو رہی ہے، آپ کس لیے غمزدہ ہیں، آپ کیوں اتنے رو رہے ہیں، آپ کسی سے تعلق کیوں نہیں بنائے ہوئے، کسی سے بات نہیں کر رہے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کمرے میں جاتے ہیں اور کمرہ بند کر کے رونے کی آواز آ رہی ہوا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ کے نبی کی خدمت میں بھیجا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا اور دروازے پر دستک دی، سلام کیا، لیکن جواب نہیں آیا، روتے رہے، اور حضرت ابو بکر صدیق سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ میں نے سلام بھی کیا، اللہ کے نبی کو سلام کا جواب نہیں آیا اور رونے کی آواز آتی ہے، پتہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سی تکلیف میں ہے، کون سی پریشانی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے واقعہ حضرت سلمان فارسی کو کہا کہ جاؤ اب آپ جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دستک دو، معلوم۔ حضرت سلمان فارسی جاتے ہیں، دروازے پر دستک دیتے ہیں، سلام کرتے ہیں، سلام کا جواب نہیں آتا، اور پریشانی بڑھ گئی۔ پھر وہاں سے طے ہوا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو بھیجا جائے۔ حضرت علی نے کہا کہ میں نہیں جانا چاہتا، بہتر یہ ہے کہ فاطمہ کو بھیج دیا جائے، حضرت فاطمہ کو بھیجیں گے تو پھر شاید بات بن جائے گی۔ سب نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے درخواست کی اور کہا کہ آپ جائیں اور جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تکلیف معلوم کریں کہ پریشانی کیا ہے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حجرے پر گئی، آواز دی، دستک دی، سلام کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سنی، پوچھا بیٹی کیا بات ہے؟ حضرت فاطمہ کہتی ہیں ابا جان دروازہ کھولیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اٹھے، گئے، جا کر دروازے کی کنڈی کھول دی، سلام کا جواب دیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا برا حال ہے، چہرہ غمزدہ ہے، پورا چہرہ آنسوؤں سے تر ہے، داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہے۔ پوچھا کہ ابا جان آپ پر کیا کیفیت ہے؟ 3 دن ہو گئے ہیں، آپ صرف اس حجرے میں بند ہیں اور ہر وقت اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں اور اللہ سے مانگ رہے ہیں، کیا مانگنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ، جبرائیل نے مجھے آ کر آگاہ کیا ہے کہ میری امت بھی جہنم میں جائے گی۔ فاطمہ بیٹی مجھے اپنی امت کے گناہوں کا زخم کھائے جا رہا ہے، میں اپنے مالک سے، پروردگار سے دعائیں کر رہا ہوں کہ اللہ ان کو معاف کر دے اور جہنم سے بری کر دے۔ یہ کہہ کر پھر آپ سجدے میں گر گئے اور رونا شروع اور دعا کی کہ یا اللہ
میری امت کے گنہگاروں پر رحم کر ان کو جہنم سے آزاد فرما۔ حکم آیا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی، فرمایا کہ اے میرے محبوب غم نہ کر، تم کو اتنا عطا کروں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ وحی نازل ہوئی تو خوشی سے آپ کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ روز قیامت میری امت کے معاملے میں خوب راضی کریں گے، اور میں نے اس وقت تک راضی نہیں ہونا ہے جب تک میرا آخری امتی جنت میں نہ چلا جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے شفیق تھے، امت کے غم محسوس کرنے والے تھے، اور ہم آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرنے والے کون سی سنت ہماری جلد پر نظر آتی، ہماری زندگی میں نظر آتی ہے؟ ہمیں کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں، ہم اپنا محاسبہ کریں، صرف اپنے آپ کو دیکھیں، کسی اور کو ہمیں کچھ کہنا نہیں۔ اللہ کے نبی 3 دن تک سجدے میں پڑے رہے، روتے رہے امت کے لیے، اور امت آج غفلت کی نیند سو رہی۔ آج ہم یہود اور نصارہ کی پیروی کرنے میں اور ان کو اپنا آئیڈیل بنانے میں مصروف ہیں، ہم اس میں خوش ہیں کہ فلاں یہودیوں نے ایسا کیا تو ہم بھی ایسا کریں گے، امریکہ نے ایسا کیا تو ہم بھی ایسا کریں گے۔ پڑوس ملک میں حکومت بدلی، لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ کرتا پاجامے والے کیا کریں گے، ان کو دنیا کا پتہ نہیں ہے۔ آج دنیا کی سپر پاور ان کے سامنے جب اپنی عورتوں کے ساتھ، اپنی خواتین لیڈروں کے ساتھ جاتی ہیں تو مجبور ہے وہ اپنے سر کو ڈھانپ کر وہاں بیٹھنے کے لیے اور ان سے بات کرنے کے لیے۔ آپ کوشش تو کیجئے، صرف ہم دین پر اگر قائم ہو جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں پسپا نہیں کر سکتی، بلکہ ساری کی ساری طاقتیں ہمارے قدموں میں آ جائیں گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ اس کا معاملہ کرتا ہوں، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب مجھے یاد کرتا ہے اپنے دل میں تو میں اسے یاد کرتا ہوں، اور جب وہ اچھے مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے اچھے مجمع میں اس کو یاد کرتا ہوں، اور جب کوئی بندہ مجھ سے ملنے کے لیے میری طرف پیدل چلتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑتا ہوں۔ پھر فرمایا جو شخص پوری روئے زمین کے برابر گناہ لے کر میرے پاس آئے گا، وہ شرک سے بچتا رہے گا تو میں اپنی رحمت اور مغفرت کی مکمل اس پر بارش کروں۔ مانگ کر تو دیکھے اللہ سے لو لگا کر تو دیکھے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو وفات کے بعد کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا، سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، آپ تو بہت بڑے ولی تھے، بہت بزرگ، بہت نیک، بہت اللہ والے، بہت بڑے عالم۔ آپ نے کہا کہ سارے علوم رکھے رہ گئے، سب ختم ہو گئے، کوئی کام نہیں آیا، کوئی کام نہیں آیا۔ پھر فرمایا کیا کام آیا؟ کہا کہ رات میں چھوٹی چھوٹی رکعتیں جو پڑھتا تھا، اٹھ کر اللہ تعالیٰ نے اس کے طفیل میں میری مغفرت۔ اللہ سے محبت تو کی جائے۔ آج انسان یہ سمجھتا ہے کہ تھوڑی سی طاقت انسان کو مل جائے، سامنے والی کی حیثیت کو سمجھتا ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، میں اس کو مت دوں گا، میں اس کو ختم کر دوں گا۔ دنیا کا کتنا بڑا بھی آدمی ہو، جب موت کا فرشتہ سامنے آ جاتا ہے تو ساری دنیا ہچ ہو جاتی ہے، اور سیکنڈ نہیں لگتی، ایک ہچکی ساری دنیا کو ختم کر دیتا ہے۔ ایک بزرگ بہت بڑے محدث تھے جنہوں نے ساری عمر حدیث کی خدمت میں گزاری، جب ان کا انتقال ہو گیا تو خواب میں کسی نے زیارت کی اور معلوم کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا۔ جواب میں کہا کہ بڑا عجیب معاملہ فرمایا۔ کہا کہ تم نے تو ساری زندگی علم حدیث پڑھائی، ساری زندگی حدیث کی خدمت میں گزاری، تدریس میں گزاری، پڑھانے میں گزاری، کتابیں لکھنے میں گزاری، کتابت میں گزاری، بڑی لمبی لمبی تقریریں لوگوں کو سنائی، ہمارا تو یہ خیال ہے کہ اس پر بڑا اجر ملا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ بے شک یہ سب نیک کام تھے، لیکن ایک کام اللہ کو بڑا پسند آیا جس کی وجہ سے اللہ نے میری مغفرت فرمائی۔ کون سا کام؟ کہا کہ ایک دن حدیث لکھنے کے لیے دوات میں، آج تو قلم، پہلے روشنائی الگ ہوتی تھی، لکڑی کا قلم الگ ہوتا تھا، ڈبا کر لکھتے تھے، اس دوات میں روشنائی ڈبانے کے لیے قلم کو ڈال رہا تھا، ایک پیاسی مکھی آئی اور اس مکھی میں سمجھا کہ یہ مکھی پیاسی ہے، اس نے پانی پینے کے لیے اپنی پیاس کو بجھانے کے لیے اس قلم پر بیٹھ گئی اور پانی کو چوسنے لگی۔ میرے دل میں آیا کہ پہلے اس مکھی کو پانی پی لینے دو، اس کے بعد قلم کو ڈباؤں گا، کہیں مکھی اڑ نہ جائے۔ بس اس کو چھوڑ دیا، مکھی نے پانی پیا اور اڑ گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے
فرمایا کہ تو نے میری مخلوق پر رحم کیا اور میری مخلوق پر شفقت کی اس کی بدولت میں نے تیری مغفرت فرما دی۔ صرف اس شفقت پر کہ مکھی کو پانی پینے دیا گیا، اس پر اس کی شفقت فرما دی گئی، اور فرمایا کہ وہ عمل کوئی چھوٹا عمل نہیں تھا، تو نے جو عمل کیا ہے اس عمل کی فضیلت کی وجہ سے تیری مغفرت کی جاتی ہے۔ تیرا حدیث پڑھانا، تیرا تدریس دینا، تیرا کتابیں لکھنا، وہ سب اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن یہ عمل مجھے سب سے زیادہ پسند آیا اس لیے کہ اس عمل کے اندر خلوص تھا اور اخلاص تھا۔ آج اسلام پر کوئی بات آ جائے ہم گھر میں بیٹھ کر نعرے لگا لیتے ہیں، اپنے بھائی سے کوئی بات ہو جائے اس کے کپڑے پھاڑ دیں، بھائی سے لڑنے کے لیے فوراً تیار، وہ بھی تو میرا بھائی ہے، اگر میرے بھائی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس سے بات کی جا سکتی ہے، سمجھایا جا سکتا ہے، پوچھا جا سکتا ہے، مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صرف تیری میری اس چھوٹی سی مخلوق پر شفقت کرنے کی وجہ سے میں تیری مغفرت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ بہت سارے واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان سے کتنی محبت کرتے ہیں، اگر ہم ان کو لے کر بیٹھ جائیں تو ہماری عقل حیران رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بہانے ڈھونڈتی ہے کہ میرا بندہ کسی طرح میری طرف متوجہ ہو جائے اور میں اسے نواز دوں۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ مشہور صحابی رسول ہیں، آپ نے ساری زندگی میں نکاح نہیں کی، بے نکاح رہے، بہت سارے احباب ہوتے ہیں وہ شادی نہیں کر پاتے، بہت ساری وجوہات ہوتی۔ ایک مرتبہ جوانی گزر گئی، بڑھاپا تھا، بڑھاپے کے اندر کتاب حدیث پڑھ رہے تھے، حدیث سامنے سے گزری، اس حدیث میں آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ تھا کہ جنت میں کوئی اکیلا نہیں جائے گا، جنت میں نکاح کے ساتھ جائیں گے، دنیا میں جس کا نکاح ہوگا اس کی بیوی کے ساتھ ہو جائے گا، اور جس کا نکاح نہیں ہوگا اس کا نکاح بھی کر دیا جائے گا۔ اب انسان کی فطرت یہ ہے کہ انسان فوراً اپنے اوپر لے لیتا، اگر میں کہیں کھڑا ہوں میرے ساتھ کوئی اور بھی کھڑا ہے، کوئی اس کو گالی دے تو میں سوچوں گا کہ مجھے گالی دے رہا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً لگا کہ تو نے تو نکاح نہیں کیا اور تیرا کس سے نکاح ہوگا، جستجو میں لگ گئے، اور رات میں تہجد میں اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ دنیا میں مجھے یہ بتا دے کہ میرا نکاح کس سے ہوگا، خوب دعا کی، گزر گیا وقت، ایک دن گزر گیا پتہ نہیں، دوسری رات آئی، دوسری رات میں پھر اللہ کے سامنے گڑ گڑائے اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ میں نے تو دنیا میں نکاح نہیں کیا ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ جنت میں نکاح کے ساتھ داخل کیے جائیں گے، تو میرا جنت میں کس سے نکاح ہوگا، آپ مجھے دنیا ہی میں بتا دیں، بڑا بہتر ہو جائے گا۔ پھر بھی دعا قبول نہیں ہوئی، تیسرے دن پھر دعا کی کہ اللہ میرا نکاح کس سے ہے آپ بتا دیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا اور اللہ تعالیٰ نے تیسری رات جو دعا کی وہ قبول ہو گئی، اور فرمایا کہ اے عبداللہ بن زید تیرا نکاح ہم ایک کالے رنگ کی عورت سے اور حضرت بلال حبشی کے دیش کے رہنے والے حبشہ کی ایک رہنے والی خاتون سے کریں۔ دعا قبول ہو گئی اور اطلاع بھی مل گئی، اور یہ بھی بتا دیا کہ اس کا نام میمونہ ولید ہوگا۔ اب آدمی بہت جلد باز ہوتا ہے، انسان آنکھ کھلی، فجر پڑھی، گھوڑا تیار کیا اور فوراً چل دیے، حبشہ دوڑ لگا دی۔ سب جانتے تھے حضرت عبداللہ بن زید، جب حبشہ پہنچے جس جگہ کی اطلاع ملی تھی وہاں پہنچنے کے بعد لوگوں نے پہچان لیا اور کہا کہ عبداللہ بن زید بصرہ کیسے آ گئے ہو، اس وقت حبشہ میں تھا اور آنے کی کیا وجہ ہے؟ لوگوں نے بڑا استقبال کیا اور کہا کہ بیٹھو۔ یہ تو اپنی دھن میں تھے، کہنے لگے بیٹھنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تو کسی سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا کہ کس سے ملنے کے لیے آئے ہو؟ کہا کہ میمونہ ولید سے ملنے کے لیے آیا ہوں، کہاں رہتی ہے جلدی سے بتا دو۔ تو ہنسنے لگے، کہنے لگے کہ عبداللہ بن زید دیوانی عورت سے ملنے کے لیے آئے ہو، کالی عورت سے ملنے کے لیے آئے ہو، جس کو لوگ ملنا نہیں چاہتے دیوانہ کہتے ہیں، اس سے ملنے کے لیے آئے ہو، کیا کرو گے مل کر؟ وہ تو بکریاں چرانے گئی ہے، بکریاں چرا کر شام میں آ جائے گی، عصر کے بعد تب مل لینا۔ حضرت عبداللہ بن زید نے کہا کہ نہیں، بعد کا وقت بہت دور کا ہے، میں تو ابھی ملنا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ کہاں ہے؟ کہا کہ ادھر پہاڑوں میں چلے جاؤ، پہاڑوں میں بکریاں چرا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے گئے، پہاڑوں میں بکریاں چر رہی تھی، کسی سے پوچھا کہ میمونہ ولید کہاں ہے؟ کہا کہ فلاں پہاڑ میں چلے جاؤ، وہاں بکریاں چر رہی ہوں۔ جاتے ہوئے راستے میں خطرناک جانور بھی ملے، موذی جانور، درندے بھی ملے۔ پہنچ گئے
پہنچنے کے بعد دیکھتے کیا ہیں کہ میمونہ ولید نماز پڑھ رہی ہے اور بکریاں چل رہی ہیں، بکریوں کی دیکھ بھال بھیڑیے کر رہے ہیں، درندے کر رہے ہیں۔ اب سلام پھیرا، میمونہ ولید نے سلام پھیرنے کے بعد کہا کہ عبداللہ بن زید کیسے آنا ہوا؟ تمہاری اور ہماری ملاقات تو جنت میں ہونی تھی، یہاں کیسے آ گئے ہو؟ عبداللہ بن زید بڑے پریشان، کبھی دیکھا نہیں، کبھی ملاقات نہیں، کبھی ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں ہیں۔ کہا کہ ہاں بات تو صحیح ہے، ملاقات تو جنت میں ہونی تھی لیکن برداشت نہیں ہوا، میں آ گیا ہوں دیکھنے کے لیے۔ کہا کہ تم یہ بتاؤ کہ تمہیں پتا کیسے چلا کہ میں تم سے ملنے کے لیے آ گیا، تم سے ملنے کے لیے آؤں، یہ کیسے پتا چلا؟ تو حضرت میمونہ ولید اس وقت کہتی ہیں کہ اے عبداللہ بن زید، جس نے کل تجھے خواب میں دکھایا اس نے مجھے بھی بتا دیا، اس نے مجھے بھی بتا دیا ہے کہ عبداللہ تجھے دیکھنے کے لیے آ رہا ہے، تجھ سے ملنے کے لیے آ رہا ہے۔ اب یہاں تک تو بات ٹھیک تھی، حضرت عبداللہ بن زید کی روح کانپ گئی تھی کہ بکریوں کو چرانے والے درندے ہیں، شیر بگیرے ہیں، اور اس وقت وہ جانور ہیں جو بکریوں کو کھا جاتے ہیں، وہ بکریوں کو جب ادھر ادھر بکری جاتی ہے تو اکٹھا کر دیتے ہیں۔ اور حضرت میمونہ اپنی نماز میں مست ہیں اور نماز پڑھنے میں لگی ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن زید نے کہا کہ میمونہ یہ تو بتاؤ کہ یہ درندے تمہارے بکریوں کو چرا رہے ہیں، یہ کیا معاملہ؟ حضرت میمونہ بن ولید نے کہا کہ عبداللہ تم بھی بڑے بھولے ہو، میں نے اپنے رب سے محبت کر لی ہے، ان جانوروں نے میری بکریوں سے محبت، جب میں نے اس سے محبت کی تو ان جانوروں نے میری بکریوں سے محبت کی، اب یہ میری بکریوں کی حفاظت کرتے، یہ اس کو کھاتے نہیں۔ معاملہ بہت آسان ہے اور بہت معمولی سی بات ہے کہ اللہ کی رحمت چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ڈھونڈتی ہے اور یہ دیکھتی ہے کہ یہ میرا بندہ مجھ سے کتنا قریب ہے، اور جب قریب ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اسی طرح سے نوازتے ہیں۔ احادیث میں آتا ہے ایک تاجر اللہ کے دربار میں آئے گا، اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں بالکل نہیں ہوگی، کوئی نیکی نہیں ہوگی، مگر اس کے پاس ایک خاص عمل ہوگا کہ وہ دوسرے لوگوں کو کاروبار میں تعاون کرے گا، مدد کرے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ مدد آپ مال سے کریں، اگر آپ تجارت میں کسی کو اچھا مفید مشورہ دے سکتے ہیں اور آپ صحیح جانکاری رکھتے ہیں تو یہ بھی مدد میں شامل ہے۔ فرمایا کہ جو دوسرے کاروباریوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا رہے گا اور قرض دیتا رہے گا اور اس پر کسی کو تنگ نہیں کرے گا وصول کرنے پر، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب اس کے اس عمل کا ذکر ہوگا تو اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی اور فرمائے گی کہ اس بندے نے میرے بندوں کے ساتھ نیک معاملہ کیا، اس لیے میں اس کی مغفرت کا انسان سے تھوڑا سا نیکی کا مسئلہ تو کوئی کر کے دیکھے۔ آج تو معاملہ یہ ہے کہ بھائی بھائی کا دشمن، بہن بہن کی دشمن، اور حالات تو اتنے خراب ہو رہے ہیں کہ باپ بیٹے کا، بیٹا باپ کا دشمن۔ یہ صرف اس لیے ہے کہ ہم نے دین کو سمجھا نہیں ہے۔ دین بہت آسان ہے۔ قرآن کریم کی جو میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم وانیبوا الی ربکم، اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر رکھی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اور یقین جانو اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا سوائے شرک کے۔ شرک نہیں۔ اس معاملے کے ساتھ اللہ کی رحمت سے امید رکھیں، اور چھوٹے چھوٹے معاملات جیسے چھوٹی عبادتیں جن کو ہم کہتے ہیں اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کو معمولی سمجھتے ہیں، اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ تسبیحات کو معمولی نہ سمجھیں۔ کسی کے ساتھ اگر چھوٹا سا ہو، سب سے چھوٹا حسن یہ ہے کہ چلتے چلتے سلام کر لیا جائے۔ اگر بڑا آدمی چھوٹے کو سلام کرے تو علماء کرام فرماتے ہیں اس سے تکبر ختم ہوتا ہے، اور چھوٹا بڑے کو سلام کرے اس سے اس کی نیکیوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے علم میں، عمل میں برکتیں عطا فرماتے ہیں، اس سے آپسی محبت پیدا ہوتی ہے، اور چھوٹی نیکیاں کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ بڑے عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔